کبھی آپ نے سوچا ہے کہ شاید ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے؟ دھوکہ کھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس چیز پر یقین کر لیں جو سچ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس چیز پر یقین کرنے سے انکار کر دیں جو سچ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے زیادہ تر حصے میں ہم انسان لاشعوری طور پر جہالت میں مگن رہتے ہیں۔ قدیم یونان کے مفکرین کا ماننا تھا کہ فلسفہ صرف سوچنے کا کھیل نہیں ہے بلکہ یہ جینے کا ہنر ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک نہایت مفید مہارت تھی جسے ہر انسان کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں اور اچھے طریقے سے مر سکیں۔ اور اس بات پر سب سے زیادہ یقین افلاطون کو تھا، جو فلسفے کے دفاع میں انتہائی پرجوش تھے۔ ہزاروں سال پہلے افلاطون نے کہا تھا کہ ہم سب ایک غار میں رہتے ہیں، اور جو اس غار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ یا تو پاگل سمجھا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے۔ اپنی شہرہ آفاق کتاب دی ریپبلک کے 7ویں حصے کے آغاز میں افلاطون ہمیں کچھ لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایک غار میں قید ہو کر رہتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک کہانی سناتا ہے، ایک ایسی کہانی جو صرف کہانی نہیں بلکہ ہماری زندگی کی تصویر ہے۔ افلاطون کی غار کی یہ تمثیل فلسفے کے سب سے با اثر تصورات میں سے ایک ہے، جو حقیقت، علم، ادراک اور بیداری سے متعلق لازوال سوالات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ کہانی افلاطون کی مشہور کتاب دی ریپبلک میں ایک استعارے کے طور پر موجود ہے، جو انسان کے جہالت سے علم کی طرف سفر کو بیان کرتا ہے۔ اس کہانی میں علم کی نوعیت اور حکمت حاصل کرنے کے عمل کی گہری معنویت پوشیدہ ہے۔ افلاطون اس کہانی میں ایک زیر زمین غار کا استعارہ استعمال کرتے ہیں، جہاں کچھ قیدی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی دنیا مکمل تنہائی پر مبنی ہے، جہاں انہیں بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ وہ صرف غار کی دیوار کی طرف دیکھنے پر مجبور ہے۔ ان کے پیچھے ایک آگ جل رہی ہے جس کی مدھم روشنی ان کے گرد و پیش کو روشن کرتی ہے، اور وقتاً فوقتاً کچھ لوگ مختلف اشیاء کو لے کر ان قیدیوں کے پیچھے سے گزرتے ہیں۔ جب یہ اشیاء آگ کے سامنے سے گزرتی ہے تو ان کے سائے دیوار پر پڑتے ہیں۔ قیدیوں کے پاس چونکہ کوئی اور تجربہ نہیں ہوتا، وہ انہی سایوں کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ وہ انہیں نام دیتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اصل اشیاء ہے۔ وہ ان سایوں کے بارے میں جوش سے باتیں کرتے ہیں اور اپنی عقل اور دانائی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن ان میں سے ایک شخص آزاد ہو جاتا ہے اور وہ کھلی فضا میں آ جاتا ہے۔ شروع میں یہ تجربہ بہت شدید ہوتا ہے۔ سورج کی تیز روشنی اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے۔ وہ کچھ دیر کچھ نہیں دیکھ پاتا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں عادی ہو جاتی ہے، اور پھر نیا ماحول اسے حیران کر دیتا ہے۔ حقیقت اس کے سامنے کھلنے لگتی ہے، جہاں ہر چیز پہلی بار اپنی اصل روشنی میں دکھائی دیتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پرانی حقیقت دراصل ایک دھوکہ تھی اور جو کچھ وہ اب دیکھ رہا ہے وہ اصل ہے، وہ شدید ذہنی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اب وہ ان چیزوں کی اصل حقیقت کو دیکھتا ہے جنہیں وہ پہلے صرف سائے کی صورت میں جانتا تھا۔ سب سے پہلے وہ پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے، پھر براہ راست اشیاء کو دیکھتا ہے۔ وہ حقیقی پھول دیکھتا ہے، پرندوں کے رنگ، درختوں کی چال کی باریکیاں دیکھتا ہے۔ وہ ستاروں کو دیکھتا ہے اور کائنات کی وسعت اور عظمت کو سمجھتا ہے، اور آخر کار وہ سورج دیکھنے کی ہمت کرتا ہے، وہ سورج جو ہر چیز کو روشنی دیتا ہے۔
اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اب تک صرف سائے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ قیدی واپس غار میں آتا ہے تاکہ دوسروں کو سچ بتا سکے، لیکن چونکہ وہ روشنی کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، اس کے لیے اندھیرے میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرے قیدی اس کی اس حالت کو غلط سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر جا کر وہ پاگل ہو گیا ہے، اور جب وہ انہیں سورج یا حقیقی درخت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے یہ سب سائے ہے، حقیقت نہیں، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر غصہ ہو جاتے ہیں اور آخر کار اسے مارنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ افلاطون اس کہانی کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ فلسفی کا کام لوگوں کو حقیقت سے روشناس کرانا ہے، لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت میں خوش رہتے ہیں اور سچ بتانے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سقراط کی یاد دلاتی ہے، جنہیں ایتھنز کی حکومت نے سزائے موت دی کیونکہ وہ لوگوں کے عقائد پر سوال اٹھاتے تھے۔ افلاطون کے مطابق ہم جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ محض ایک عکس ہے، اصل حقیقت تصورات کی دنیا ہے جو کامل اور ابدی ہے۔ غار کے قیدی انسانیت کی نمائندگی کرتے ہیں، جبکہ آزاد ہونے والا قیدی ایک فلسفی کی علامت ہے، ایک ہیرو کی داستان جو روشنی یا آگ جو علم کی علامت ہے اسے لے کر اندھیر دنیا میں لے آتا ہے جو جہالت کی علامت ہے۔ یہ داستان انسانیت جتنی ہی قدیم ہے اور یہ ہمیں دنیا کی ہر ثقافت، ادب اور فن میں ملتی ہے۔ اس کہانی کے مطابق سورج عقل کی روشنی ہے اور واپس آنے والے فلسفی کی اجنبیت وہی ہے جس کا سامنا ہر سچ بولنے والے کو ہوتا ہے جب وہ اپنا علم ان لوگوں تک لے جاتا ہے جو سوچنے کی عادت نہیں رکھتے۔ لیکن یہ تمام کہانیاں ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ ہمیں اپنی حقیقت پر سوال اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ یہ معاشرہ ہمیں بہت سی جھوٹی خواہشات دیتا ہے، لیکن یہ اکثر فریب ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچ کی تلاش کریں۔ سوال صرف یہ ہے، کیا آپ میں ہمت ہے کہ آپ اس سفر پر نکلیں، چاہے اس کے لیے آپ کو تنہا ہی کیوں نہ ہونا پڑے؟ سچ کی تلاش کرے یا فریب میں رہے، روشنی اختیار کرے یا اندھیرے میں رہے، فیصلہ آپ کا ہے۔ ہم سب نے اسی غار سے آغاز کیا ہے اور اسی غار سے باہر نکلنے کا راستہ ہے علم اور فلسفہ۔ یہ وہ سورج ہے جس کی روشنی ہماری رہنمائی کر سکتی ہے اور جس کے ذریعے چیزوں کی اصل حقیقت واضح ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا آپ ابھی بھی غار میں ہیں یا آپ نے روشنی کی طرف قدم بڑھا دیا ہے؟ یہی ہے فلسفہ، یہی ہے شعور اور یہی ہے انفلاسفی۔ اگر آپ حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ سچ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں دیکھنے کی ہمت کم ہوتی ہے۔